نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات، اس دنیا اور اس عالم سے پہلے اللہ نے اور بھی عالموں کو وجود عطا کیا۔ اس دنیا کے بعد بھی دو عالم ہیں، بارہا آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ پہلا عالم عالم ارواح، دوسرا عالم ماں کا پیٹ، تیسرا عالم یہ دنیا، چوتھا عالم قبر کا زمانہ جس کو برزخ کہتے ہیں، پانچواں عالم عالم آخرت۔ یہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ جس دنیا میں ہم ہیں اس سے پہلے دو عالم ہے اور اس کے بعد دو عالم ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ عالم جس میں ہم اور آپ ہیں یہ سب سے اہم ہے، اور اسی عالم کو اللہ پاک نے آخرت میں نجات اور پکڑ کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس عالم میں جو آدمی ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، اس حال میں دنیا سے جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو اس کے لیے برزخ کی زندگی بھی راحت و آرام کی ہے، اور آخرت میں اللہ پاک نے اس کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ اور اس دنیا میں جو شخص ایمان سے دور رہ کر کے، احکامات سے منہ موڑ کر کے، سنتوں سے بے نیاز ہو کر کے اور اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے گا، تو برزخ کا زمانہ بھی اس کے لیے مصیبت و پریشانی کا ہوگا، اور عالم آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ نے یہ عالم جو ہمیں عطا کیا ہے، اس عالم میں ہر ایک کے لیے کم و بیش عمر اللہ نے عطا کی۔ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں دی تھی، اعمال کم دیے تھے، احکامات کم تھے، اور ہم لوگوں کو اللہ پاک نے ان کے مقابلے میں زندگی کم دی ہے، احکامات مکمل عطا کیے احکامات مکمل عطا کیے، دین کو مکمل کر کے ہمیں دیا، اور عبادت کے بے شمار مواقع دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ اور اس سے پہلے یہ موضوع کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا کہ کل قیامت کے دن امت محمدیہ میں سے کسی فرد کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا کہ اللہ آپ نے ہمیں عمر ہی کتنی دی تھی، ہم کتنی نیکی کر کے آتے۔ تو اللہ نے نیکی کے مواقع خوب عطا کیے، خوب عطا کیے۔ 5 وقت کی نمازیں ہمیں دی، کسی امت کو نہیں دی۔ مہینے بھر کا روزہ ہمیں دیا، کسی امت کو نہیں دیا۔ وہ کام جسے ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی ضرورت کی تکمیل بھی اللہ پاک نے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک بات کہوں گا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مرد اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر بھی اجر دیتے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہم اپنی خواہش کی تکمیل کرتے اور اس پر اجر و ثواب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ، اگر کوئی شخص کسی پرائی عورت کے ساتھ یہ کام کرے تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو زنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی شخص اپنی ضرورت جائز جگہ سے پوری کر رہا ہے تو یہ اللہ کے حکموں کی تعمیل ہے، تابعداری ہے، اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ محبت سے دیتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس امت پر اللہ پاک کے کتنے احسانات ہیں۔
عبادت تو اپنی جگہ ہے، اس پر اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن پچھلی امتوں کے لیے جو چیز ضرورت تھی ہماری بھی ضرورت ہے، ان کے لیے اس پر اجر نہیں تھا، ہمارے لیے اس پر بھی اجر ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ معمولی کام اللہ اس پر بڑا بڑا اجر عطا کرتے، یہ اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہم اپنی زندگی کے کم ہونے کو بنیاد نہ بنا سکے کہ اللہ آپ نے ہمیں زندگی ہی کتنی دی تھی، عمر ہی کتنی دی تھی، ہم کتنی نیکی کرتے۔ پچھلی امتوں کو آپ نے 1000 سال کی عمر دی، ان میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے شب قدر دے دی، 5 وقتہ نمازیں دے دی، اشراق تہجد کی نماز دی، اشراق کی نماز دی، اوابین اور چاشت کی نمازیں دی، یہ عبادتیں ہمیں عطا کی تاکہ ہم اجر و ثواب میں ان کی برابری کر سکے، ان سے آگے نکل سکے۔ یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اگر ان کو زمانہ زیادہ دیا تھا عبادتیں کم دی تھی، ہم کو زمانہ کم دیا عبادتیں زیادہ دی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس امت پر اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، دنیا مشقت کی جگہ ہے۔ وہ حدیث قدسی آپ نے سنی ہوگی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آرام کو جنت میں رکھا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ اس لیے دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، راحت کی جگہ نہیں ہے، یہ مشقت کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب نبی کے لیے اور اپنے محبوب کے صدقے میں آپ کی امت کو مشقت کی جگہ میں کم رہنا مقدر فرمایا، اور اجر و ثواب اتنا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ آدمی اشراق کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھ کر کے مسجد میں رکا رہے، سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد مکروہ وقت گزر جائے، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ عمل اتنا چھوٹا اور اجر و ثواب اتنا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جو لوگ سوچتے ہیں ان کو اعتراض ہونے لگ جاتا، ان کا دل قبول نہیں کرتا کہ ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیے مقبول حج کا ثواب، باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیے مقبول حج کا ثواب۔ ذرا حج کرو تو سمجھ میں آئے گا حج کس کو کہتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ آدمی خرچ کرتا ہے، سفر کی مشقت اٹھاتا ہے، عبادت کی مشقت اٹھاتا ہے، اس کے بعد بھی حج قبول ہے کہ نہیں بول نہیں سکتے۔ لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے مقبول حج کی بشارت دی ہے۔ مقبول سمجھتے ہو؟ یعنی وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس پر جو اجر و ثواب ملے گا، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر اللہ پاک دیتے، اشراق کی نماز پڑھ لینے پر اللہ پاک مقبول حج کا ثواب دیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ان کاموں کا حقیقی اجر چھوٹا ہے، مختصر ہے، لیکن اللہ کا فضل اس پر بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 امتیں آئی، یہود، نصارہ، مسلمان۔ پہلی جو قوم تھی یہود، اس کو حضور نے اس طرح سمجھایا کہ ایک شخص کے یہاں گھر کے تعمیر کا کام تھا، ایک مزدور آیا، اس نے صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کیا، صبح سے لے کے دوپہر تک کام کیا، اس کی اجرت 1 درہم طے تھی، 1 درہم، دن بھر کی اجرت، صبح سے لے کے شام تک کام کرے گا 1 درہم ملے گا۔ اس نے صبح سے لے کے دوپہر تک کام کیا، تھک گیا، کام چھوڑ دیا، تو مالک نے احسان کرتے ہوئے اس کو دن بھر کی مزدوری 1 درہم دے دی۔ اس کے بعد دوسرا مزدور لگا، اس نے کام شروع کیا تو عصر تک کام کیا،
عصر تک کام کیا، تھک گیا، بیٹھ گیا، تو مالک نے احسان کرتے ہوئے اس کو 1 درہم دے دیا، جو دن بھر کی مزدوری تھی۔ ظہر سے عصر تک کام کیا، اس کو 1 درہم دے دیا۔ اس کے بعد تیسرا مزدور آیا، اس نے عصر کے بعد کام شروع کیا سورج غروب ہونے تک، اس کو مالک نے 2 درہم دیے۔ پہلے جو 2 تھے کاریگر مزدور، جس نے صبح سے لے کے دوپہر تک اور دوسرے نے دوپہر سے لے کے عصر تک کام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا، آپ نے ہمیں 1 درہم دیا اور ان کو 2 درہم دیا، میں تو آدھا دن کام کیا اور اس نے 1/3 دن کام کیا، ہم کو 1 درہم، اور اس نے جو ہے 2 گھنٹے مشکل سے کام کیے، اس کو آپ نے 2 درہم دیے۔ تو مالک نے کہا کہ میں نے تم کو اجرت کم دی ہے۔ خاموش ہو گئے وہ۔ میں نے تم کو جو اجرت طے کی تھی صبح سے لے کے شام تک کام کرو گے تو 1 درہم دوں گا، تم نے آدھا دن کام کیا، میں نے تم کو 1 درہم دیا، پورے دن کی اجرت دی۔ اور دوسرے نے دوپہر ظہر سے لے کے عصر تک کیا، 1 درہم پورے شام تک کی اجرت تھی، لیکن میں نے اس کو احسان کرتے ہوئے 1 درہم دیا۔ اور یہ تو میری مرضی کی بات ہے نا، میں 2 درہم کیا 10 درہم دینا چاہوں دے سکتا ہوں، تم کو کیا حق ہے اعتراض؟ حضور نے فرمایا پہلی جو قوم تھی وہ یہود تھی، اور دوسری جو ہے وہ نصارہ عیسائی، اور تیسری میری امت ہے، کہ اللہ نے زمانہ کم دیا لیکن اجرت 2 دن کی اجرت دی، 2 گھنٹہ کام کرنے پر 2 دن کی اجرت دی۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے بے پناہ نوازا ہے، مشقت کی جگہ میں کم رہنا مقدر فرمایا اور اجر و ثواب بھرپور دیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نجات نہ پا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو یہ اس کے لیے بدنصیبی کی بات ہے۔ تھوڑا سا زمانہ ہے ہمارا، اور ظاہر بات ہے تھوڑے سے زمانے میں تابع داری فرما برداری مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اس دنیا کو اللہ پاک نے دار الاسباب بنایا ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب کا مطلب یہ ہے کہ نتائج کا ترتب سبب پر ہوگا۔ آپ کھاؤ گے تو پیٹ بھرے گا، کھانا سبب ہے اور پیٹ بھرنا نتیجہ ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی پیو گے تو پیاس بجھے گی۔ آپ تھکے ہو، سو گے تو آرام ملے گا۔ تو تھکنا سبب ہے، نتیجہ آرام کا ملنا ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ پاک نے تمام کاموں کو اسباب سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ کوئی چیز یہاں بلا سبب نہیں ہوتی، اور اگر کچھ ہو گیا اور لوگ کہیں ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو آپ مانو گے؟ کسی نے تو کیا ہوگا نا، اور کچھ کیا ہوگا تو یہ ہوا، بغیر کیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور سبب پر نتائج کا ترتب ہوتا ہے۔ آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ بارش کا موسم ہے، یہ بارش کا موسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، ہمیں بتایا ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے جیسے عامل اعمال ہوں گے تمہارے حکمراں ویسے ہی ہوں گے۔ اچھے حکمرانوں کا ملنا اچھے اعمال پر موقوف ہے۔ جیسا تمہارا عمل زمین سے آسمان پر جائے گا، اللہ پاک کے فیصلے ویسے ہی زمین پر نازل ہوں گے۔ ہر چیز کو اللہ پاک نے سبب سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے مہاجرین کی جماعت، مہاجرین وہ لوگ ہیں جو مکے کے رہنے والے تھے، مکے کے علاوہ دوسرے کسی علاقے کے رہنے والے تھے،
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی حمایت، نصرت اور مدد کے لیے، اللہ کے رسول کی رفاقت کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا اور حضور کے پاس مدینہ آ گئے. وہ مہاجر تھے. بڑی قربانیاں ہیں ان کی، بڑی قربانیاں ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں گے تو اجر و ثواب میں برابری نہیں رہے گی. میرے صحابہ کو ایک مٹھی جو صدقہ کرنے پر جو اجر اللہ پاک دیں گے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں گے، وہ اجر و ثواب سونا صدقہ کرنے والوں کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام کہ جب دین کو ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی جان مال، اپنے بیوی بچے، اپنا گھر بار سب قربان کر دیا تھا. سب قربان کر دیا تھا. کوئی کسی چیز پر اپنا حق نہیں رکھا تھا. ہماری جان اللہ کی، ہمارا مال اللہ کا، ہماری عزت و آبرو اللہ کے لیے، ہمارے بیوی بچے اللہ اس کے رسول پر قربان. جب دین کو ضرورت تھی اس وقت ان لوگوں نے قربانیاں دی، اور ایسی قربانی دی کہ قیامت تک اس کی نظیر اور مثال نہیں ملے. اس لیے ان کو اتنا اجر، ایک مٹھی جو صدقہ کرنے پر اللہ اتنا اجر دیں گے کہ بعد میں ہم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں تو بھی ہمارا اجر و ثواب ان کے برابر نہیں ہوگا. آپ سوچو تو صحیح کہ کہاں ایک مٹھی جو اور کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا. احد پہاڑ 1 کلومیٹر سے زیادہ چوڑا ہے اور 3.5 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہے. اور اونچائی پہاڑ کی کیسی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ اتنا سونا ساری دنیا مل کے صدقہ نہیں کر سکتی. تو صحابہ کرام کی وہ قربانی تھی جب دین کو ان کی ضرورت تھی، اسلام کو ان کی ضرورت تھی، اس وقت انہوں نے قربانیاں دی تھی. حضرت عمر کا زمانہ آیا، زکوٰۃ کے تعلق سے حضرت عمر کا فیصلہ تھا کہ قرآن کریم میں وہ لوگ جو مؤلفۃ القلوب ہوتے، یعنی جن کی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ ان کو دی جاتی ہے، اب وہ ختم. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں دیا جاتا تھا، ابو بکر کے زمانے میں دیا جاتا تھا، آپ نے کیوں بند کر دیا؟ کہا کہ اب اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی دلجوئی کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کے تئیں ان کے دل نرم رہے. وہ زمانہ گزر گیا، اب اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسلام لوگوں کی ضرورت ہے، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ زمانہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مہاجرین کی جماعت، اگر تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تم پر ایسی مصیبت اور پریشانی آئے گی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم ان برے اعمال میں مبتلا نہ ہو. سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، گناہ علل اعلان ہونے لگے، تو ایسی نئی نئی بیماریاں آئیں گی جن کا نام بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا. آج زمانہ ایسا ہی ہو گیا ہے، زمانہ ایسا ہی ہو گیا ہے. لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ بولے کوئی بیماری ہو گئی ہے. کون سی بیماری؟ بولے نام سنا تھا، یاد ہی نہیں. ایسا نام ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. لاکھوں میں کسی ایک کو وہ بیماری ہوتی. جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی اور بے حیائی کے کام علل اعلان ہونے لگیں گے تو ایسی نئی نئی بیماریاں آئیں گی کہ جن کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. اور فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی، ڈنڈی مارنے لگے گی،
تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی مسلط کر دے گا. آج دیکھ لو کاروبار کے تمام شعبوں میں اب یہ بات عام ہو گئی. ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، نیا نیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کے لیے، نیا نیا طریقہ. فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگی یہ اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دیں گے. تیسری چیز، جو قوم زکوٰۃ روک لے گی اللہ بارش روک لے گا. بارش نہیں ہو رہی اور پوری دنیا کے حالات پر مسلمانوں کا عمل اثر انداز ہوتا ہے. ظاہر بات ہے زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، ہندوؤں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، دوسری قوموں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے. ہم پوری زکوٰۃ دیں گے اللہ تعالیٰ پوری بارش عطا کرے گا. ہم زکوٰۃ دینے میں کاٹ چھانٹ کریں گے بارش کم ہوگی. اور اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، زکوٰۃ نہیں دی، اللہ بارش روک لے گا. حضور نے فرمایا کہ اگر انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات نہیں ہوتی، بے گناہ مخلوق، جانوروں کا کیا، اگر وہ مخلوق نہ ہوتی تو اللہ ایک قطرہ بارش کا نہیں برساتا. آج بارش نہیں ہو رہی. دیوبند سے لے کر کے مالیگاؤں تک، دیوبند ہم لوگ پہنچے، دو رات اور ایک دن اچھی بارش ہوئی. ہم لوگ جب تک رہے بارش رہی، رات بھر بارش ہوتی رہی. دن میں کچھ بارش ہوئی، کچھ کھلا رہا، پھر رات بھر بارش ہوتی رہی. سرہند جانا ہوا ہمارے کچھ ساتھیوں کا، اتنی بارش ہوئی کہ راستے بند ہو گئے. ندی نالوں میں اتنا پانی کہ گاڑی ڈالنے سے لوگوں نے منع کیا کہ گاڑی مت ڈالو ورنہ گاڑی بہہ جائے گی. لمبا راستہ طے کر کے آنا پڑا اور وہاں سے ہم لوگ نکلے مالیگاؤں تک، کہیں بارش نہیں. فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ روک لے گی اللہ اس پر بارش روک لے گا، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ایک قطرہ بارش کا نہیں برستا. اور جو قوم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کو اپنا معمول بنا لے گی اللہ تعالیٰ اس میں خونریزی عام کر دے گا. آپسی جھگڑا، جان لینا، قتل و غارت گری عام ہو جائے. اللہ کے احکامات کو ہم نے چھوڑا علل اعلان. آپ دیکھ لو نماز کے لیے، 5 وقت کی نمازوں کے لیے کتنے فیصد لوگ مسجد میں آتے ہیں. مسجد کی شاپنگ سینٹر میں جن کی دکانیں ہیں وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے. ان دکانوں پر جو گاہک کھڑے ہوتے ہیں مسلمان، وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے. مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہے، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے. ہوٹلیں آباد ہیں، بیٹھکیں آباد ہیں، چوک چوراہے آباد ہیں، کاروبار چل رہا ہے، نماز کے لیے لوگ نہیں آتے. یہ اللہ کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اپنے نماز کے لیے آنے لگو، ان کو بولو کہ چلو یار نماز پڑھ لو، بولے ہاں چلو آؤ، کوئی نہیں آتا. بولنے کے بعد بھی لوگ نہیں آتے. جس قوم میں اللہ کی احکام کی خلاف ورزی علل اعلان ہونے لگے اللہ تعالیٰ اس میں خونریزی عام کر دیتا ہے. آپ دیکھ لو ایک دم، یعنی جو کچھ فرمایا گیا وہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کسی کو اس میں فرق نظر نہیں آئے گا. مجھے جو بات کہنی ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو اسباب سے جوڑ کر کے رکھا ہے.
بارش نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی بتا دیا گیا. نئی نئی بیماریاں آئیں گی تو کیوں آئیں گی بتا دیا گیا. قحط سالی مسلط ہوگی تو کیوں مسلط ہوگی بتا دیا گیا. خوریزی عام ہوگی، قتل و غارت گیری عام ہوگی تو کیوں ہوگی بتلا دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہمارا ہمدرد، خیر خواہ، بہی خواہ اور کون ہوگا؟ سب کچھ بتا دیا ہے. اگر سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی ہم لوگ اگر اپنی مصیبت اور پریشانی دور نہ کرنا چاہیں، الٹا مصیبت اور پریشانی کو ہم دعوت دیں، تو ظاہر بات ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بھلا نہیں کر سکتی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اگر بارش نہ برسائے کوئی برسا سکتا ہے؟ کسی کی ہے طاقت؟ اگر اللہ کا فیصلہ قحط سالی کا ہے، دنیا بھر کی تنظیمیں امداد باہمی کے نام پر بڑی بڑی امداد لے کر کے پہنچے، قحط سالی دور نہیں ہوگی. اللہ اگر نئی نئی بیماریاں اتار دے، ڈاکٹروں کی ٹیم حیران ہو جاتی ہے، تو اس کی تو دوا ہی نہیں ہے، اس کی دوا ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، بیماری پہلی مرتبہ سامنے آئی. دنیا قدرت کے سامنے عاجز ہے. ہمارا علاج کہاں سے ہوگا؟ جس نے بیماری دی ہے وہی ہمارا علاج بھی کرے گا. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمارا علاج کر سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتلا دیا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں نہ بتائی گئی. بتلا دیا کہ نئی نئی بیماریاں آئیں گی تو کیوں آئیں گی، قحط سالی مسلط ہوگی تو کیوں ہوگی، بارش رکے گی تو کیوں رکے گی، خوریزی عام ہوگی تو کیوں عام ہوگی، بتلا دیا ہے. اگر جاننے کے باوجود ہم اپنی مصیبت اور پریشانی دور کرنے کے بجائے ان کو دعوت دے تو پھر اس کا علاج نہیں. آج اگر بارش رکی ہے، قحط سالی کی نوبت خدا نہ خواستہ آ جائے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم پوری زکوٰۃ ادا کریں. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، بلکہ حضور نے فرمایا زن ورجہ، کہ جب تم وزن کرو تو تھوڑا جھکتا تولو، جب دو تو تھوڑا بڑھا کر کے دو. ہم دکان پر جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، ہمیں چنا خریدنا ہے 1 کلو. دکاندار نے 1 کلو کا وزن ایک طرف رکھا، دوسری طرف چنا رکھا، کانٹا بیچ میں آ گیا. ہم کو کتنا چاہیے تھا؟ 1 کلو. کانٹا بیچ میں آ گیا، 1 کلو ہو گیا. ہم اس سے زیادہ ایک دانے کا بھی حق نہیں رکھتے. ہم نے 1 کلو خریدی کی بات کی، 1 کلو کا ہم نے پیسہ دیا، وہ 1 کلو ہمیں بالکل کانٹا بیچ میں آ گیا، دے دیا، ہمیں زیادہ کا مانگنے کا حق نہیں ہے. لیکن ہماری شریعت کا حکم ہے، ہمارے نبی نے فرمایا زن ورج، کہ دو تو جھکتا دو. اور اس لیے جھکتا دو کہ تھوڑا جھکتا دینا یہ بہت معمولی کمی اور نقصان ہے، لیکن ڈنڈی مارنے سے سب پر قحط سالی مسلط ہوگی، یہ وبا، یہ پریشانی عام ہوگی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے جو صاحب نصاب افراد ہیں اپنی زکوٰۃ کا جائزہ لیں کہ ہم سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی. ذرا سا بھی شک شبہ ہو اس کو دور کر لے. اور عام لوگوں کے لیے جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. تم اپنے گناہوں کی اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا. موسلا دھار بارش. تو یہ ضرورت ہے اس وقت کی ہم لوگ توبہ کریں، استغفار کریں،
صاحب نصاب افراد اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں، انشاءاللہ اس مصیبت اور پریشانی سے اللہ ہمیں نکال دے گا۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہمارے گناہوں کو اگر دیکھا جائے تو آج جو کچھ ہم کو مل رہا ہے ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، یہ تو اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے دے رہا ہے۔ اگر گناہوں پر اللہ پکڑ کرنے لگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس، بلکہ ہم پر مصیبتیں پریشانیاں ایسی آئیں گی کہ جس کا حد و حساب نہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے، بے نیاز ہے، کوئی کچھ کرے نہ کرے وہ دیتا ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ